نے پھر پنڈی ایئرپورٹ کے سامنے ایک بہت بڑا تریحی احتجاج کیا. دونوں طیارے اتر گئے, عراق کا بھی سعودیہ کا بھی. حضرت ابراہیم ان کی قبر کے پاس پہنچے تو کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جگہ تیسرے بندے کے لیے خالی ہے, تیری دربار میں کیا کمی آ جائے گی اگر تو مجھے یہاں جگہ دے دے گا. عبد المجید ندیم صاحب کہتے ہیں ان کی فوتگی کے بعد میں نے پوچھا کہاں قبر ہے. اللہ تعالیٰ نے امام مالک, امام نافع اور ابراہیم کے درمیان میں ان کی قبر بنا دی, اور آج بھی وہاں پہ قبر ہے. اس کو پنڈی ایئرپورٹ پہ اترنے نہیں تھا دیا ضیاء الحق نے. ضیاء الحق نے سعودی طیاروں کو پنڈی ایئرپورٹ پہ نہیں اترنے دیا. تو اس وقت اہل حدیث بڑے غم و غصے میں تھے. یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. تو اہل حدیث نوجوانوں نے پھر پنڈی ایئرپورٹ کے سامنے ایک بہت بڑا تریحی احتجاج کیا. تو پھر فوج کو باقاعدہ مداخلت کر کے وہ طیاروں کو اتارنا پڑا. دونوں طیارے اتر گئے, عراق کا بھی سعودیہ کا بھی. تو ابو جان نے جو ہے قبول یعنی ایک شخص کے لیے دو ملک کے طیارے کھڑے تھے. طیارے کھڑے. تو پھر ابو جان نے کہا کہ نہیں میں عراق کے سفیر نے بھی بہت کوشش کی کہ علامہ صاحب ہمارے پاس چلے جائیں. ابو نے کہا نہیں انشاءاللہ میں ادھر جانا چاہتا ہوں, سعودیہ میں علاج کراؤں گا. اور جو دعا تھی وہ تو عبد المجید ندیم صاحب مسلک دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے. وہ کہتے ہیں ایک دن میں علامہ احسان اللہ دیر کے ساتھ جنت البقیع میں جا رہا تھا, اور مدینہ کا گوشہ گوشہ ان کو ایسے معلوم تھا. ابو جان بھی مدینہ سے پڑھے ہیں, میں بھی مدینہ سے پڑھا ہوں, لیکن ابو جان کو تاریخی جو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو واقعات کے ساتھ ساتھ جو واقعہ جہاں پیش ہے مقامات کا بڑا علم تھا. تو کہتے ہیں مجھے جنت البقیع میں لے کے گئے, ازواج مطہرات کی قبریں دکھائیں, حضرت فاطمہ کی مختلف قبریں دکھاتے 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 حضرت انس کی قبر کے پاس پہنچے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم ان کی قبر کے پاس پہنچے. تو کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کہ یہ جگہ تیسرے بندے کے لیے خالی ہے, اگر تیری دربار میں کیا کمی آ جائے گی اگر تو مجھے یہاں جگہ دے دے گا تو کل قیامت کے دن رسول اللہ اور 10,000 صحابہ کے ہمراہ میں یہاں سے اٹھوں گا. میں نے ساری زندگی صحابہ کی نوکری کی ہے. کہتا ہے رونا شروع ہو گیا علامہ صاحب, دعا کر رہے روتے جا رہے, اور میں آمین کہتا جا رہا ہوں. کہتے ہیں جس دن بم بلاسٹ ہوا تو میں نے کہا علامہ احسان اللہ دیر کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے اس کے ساتھ ایک دعا سنی ہے جو مجھے یقین ہے کہ اس کے رب نے قبول کر لیا پاکستان میں. کہتا ہے جس وقت مجھے اخبار میں یہ خبر آئی کہ سعودیہ کا طیارہ لینڈ ہو گیا ہے تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے. اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہاں پہ بالکل ٹھیک تھے, اور ریاض کے ڈاکٹروں کو یہاں کے ڈاکٹروں نے بتا بھی دیا کہ انستھیزیا سینسٹیو ہیں, زخم اتنے نہیں ہیں, لیکن انستھیٹک یعنی وہ انستھیزیا دینے سے ہوش میں لیٹ آتے ہیں. لیکن انہوں نے جاتے سارے ریاض کے ملٹری ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹرز ماہر تھے, مختلف ڈاکٹروں کی ٹیمیں تھیں. انہوں نے کہا یہ تو کوئی اتنا سویئر حالت نہیں ہے. انہوں نے انستھیزیا دیا, یہاں پہ اچھے بھلے تھے, ریاض پہنچتے ساتھ ہی انستھیزیا سے ہوش میں نہ آ سکے اور ڈیتھ ہو گئی. اب اگلا جو بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ محیر العقول ہے. وہاں پہ ایک لا ہے کہ جو بندہ جس شہر میں فوت ہو جائے چاہے بادشاہی کیوں نہ وہیں دفن ہوگا, میت ٹریول نہیں کرے گی. تو میرے دادا جان اور فیملی کے لوگ موجود تھے. انہوں نے پھر اس وقت جو آج کنگ ہے ملک سلمان, اس وقت گورنر ریاض تھے, امیر تھے ریاض کے, تو ان سے درخواست کی کہ میرے بیٹے کی یہ خواہش تھی کہ وہ جنت البقیع میں دفن ہو جائے. تو اس نے کہا یہ ہمارا لا نہیں ہے, لیکن یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ آپ اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہم اس لا کو توڑتے ہیں. تو پھر ریاض کے ملٹری اسپتال میں انتقال ہوا, اور ریاض میں ان کا جنازہ شیخ ابن باز اس وقت کے یہ ملک سلمان وغیرہ نے بھی پڑھا. پھر دوسرا جنازہ ان کا مسجد النبی میں لایا گیا, اور مسجد النبی میں ان کا جنازہ ہوا. اور بعین عبد المجید ندیم صاحب کہتے ہیں ان کی فوتگی کے بعد میں نے پوچھا کہاں قبر ہے. جس جگہ پہ وہ بیٹھے دعا کر رہے تھے اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے امام مالک, امام نافع اور ابراہیم کے درمیان میں ان کی قبر بنا دی, اور آج بھی وہاں پہ قبر ہے. اچھا, دو حصے ہیں بقیع کے, ایک ہے بقیع عام, ایک ہے بقیع خاص. بقیع خاص میں کبھی کسی بندے کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے دفن, وہ علاقہ ہے جہاں پہ 10,000 صحابہ کی قبریں. ایک بقیع عام ہے جہاں پہ ہر بندے کو وہ دفن کرتے ہیں اور 5-6 سال بعد قبر بدل دیتے ہیں. اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے دادا جان کی بھی وفات ریاض میں ہوئی, اور ان کی قبر بھی جنت البقیع میں بنی. وہ میرے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب نے ان کی سفارش کی, پھر ہی نہیں کو, تو انہوں نے ان کی سفارش بھی مان لی. اور میرا تو قدرتی طور پہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, بیٹا پیدا ہوا تو ادھر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ بھی اپنے دادا پردادا کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہو گیا. یعنی ہماری 3 نسلیں. کہ مولانا علامہ احسان علیہ ظاہر صاحب کی جو قبر ہے امام مالک, نافع اور حضرت ابراہیم کے ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے قبر. ہاں جی, ہاں جی, موجود یعنی ہے. کہ وہ حصہ اصل میں منتہم نہیں کرتے یا اس میں اچھا نئی میت نہیں ڈالتے. وہ جو حصہ ہے وہ بقیہ خاص اس کو کہتے ہیں. اب وہ شروع میں ہے, بالکل انٹر ہوتے ساتھ ہی.
10,000 صحابہ کے ساتھ. ہاں ویسے جو عام بھی ہے بقی وہ بھی 10,000 صحابہ کے ساتھ تو ہے ہی ہے, قبرستان کا ہاتھا تو وہی ہے. امام مالک کے ساتھ امام نافع کے ساتھ دفن ہونا کو بات ہے سر. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کی دعا اور صدق کے دل میں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی امی عائشہ کا دفاع کیا, حضرت ابو بکر کا دفاع کیا, حضرت عمر کا دفاع کیا, اور خواہش تھی اللہ کل قیامت کے دن مجھے ان صحابہ کے درمیان میں اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش پوری کی ہے. اور میرے دادا دیکھ لیں, ان کی خواہش تھی کہ میں جنت البقیع میں دفن ہوں. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت البقیع میں انسان دفن ہو. کیوں؟ اس خواہش کا وجہ کیا ہے؟ اس کی خواہش کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان قیامت کے دن اٹھے گا, سامنے رسول اللہ ہوں, ابو بکر ہوں, عمر ہوں, 10,000 صحابہ ہوں, تو عفیت اور اطمینان تو بندہ محسوس کرتا ہے نا. ظاہر ہے اتنے بھی اگر اطمینان اور عافیت نہیں نصیب ہونے تو کتنے ہونی. اچھا پھر وہ جو جس وقت وہ ڈیتھ ہو گئی, پھر آپ کے خاندان پہ کیا بیتی؟ وہ تو یار طارق بھائی ایک لمبی ظاہر ہے سٹوری ہے مصیبتوں کا. آپ غم کے آپ دیکھیں نا ایسے انوائرمنٹ میں جب پورے اہل حدیث ہی آپ کے خلاف ہو جائیں. ظاہر ہے نہیں, وہ ایک دوسری جماعت تھی, عوام اہل حدیث تو ہمارے ساتھ ہی تھے. جتنے ایجیٹیشن کی پولیٹکس کرنے والے آپ نام لیا, ہاں ان کے خلاف انہی کے مقدمہ درج ہو گیا, یعنی اپنے ہی پرائے ہو گئے. بالکل بالکل غم کی ایک داستان ہے یہ تو ظاہری بات ہے. اللہ تعالیٰ, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد والدہ بھی غم نہ سہ سکیں, 5 سال بعد ان کی بھی ڈیتھ ہوگی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں پھر اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ ہی نے, میرا خیال میں وقانہ ابوہما صالحہ کی جو قرآن کی آیت ہے, وہ بچے کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا, ان کے والدین نیک تھے. تو میں سمجھتا ہوں والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نا میں سوری آپ تو عالم دین ہے, میں تو ہوں ہی نہیں, میں لوگوں کو یہ والا واقعہ سناتا ہوں. اچھا میں کہتا ہوں کہ وہ حضرت والدین کی نیکیاں کام آتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جاتے ہیں, وہ جا کے جب ریزن بتاتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام, مفہوم ہے جو یہی ہے کہ بھائی وہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. میں نے کہا تم یہ سوچو کہ اللہ اگر تم نیکیاں کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کے لیے خضر علیہ السلام کو بھیج دے گا. بے شک یہ بات درست ہے, چھوڑے گا نہیں. بے شک یہ کانسیپٹ سے نکلا ہے کہ اللہ چھوڑ دے گا. اللہ نہیں, اللہ تعالیٰ نیکیاں, ماں کانا ربو کا نسیہ, اللہ تعالیٰ بھولنے والا, اللہ تعالیٰ نیکیوں کو یاد رکھنے والے. اور اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کفالت کی آپ بات سن لیں. میں 8 سال کا, ابسام صاحب 14 سال کے ہیں, تو ہماری کفالت کس نے کی, کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ ہی کا اس میں سب سے بڑا کرم. کس نے کی, کیا ہوا؟ تو یہی یہ آپ سارے حالات واقعہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر, حتیٰ کہ میری جو سسٹر تھیں, میرے ایک بہنوئی نے تھوڑی سی کوشش کی, ایک سسٹر کی شادی ہو چکی تھی, کہ وہ اس کیس کے مدعی بنے. ڈاکٹر اکرام ان کا نام, ان کو قتل کی دھمکیاں دے گی. ان ملک سے, آپ کو شاید پتہ نہیں, وہ ملک سے بھاگ گئے. انہوں نے بھی سعودی عرب جا کے پناہ لی. وہ ساری زندگی, جن کے جو ڈاکٹر سبیل اکرام کے جو والد ہیں, جو آج ڈاکٹر سبیل ہے میرا بانجا, اس کے والد کی بات بتا رہا ہوں. وہ سعودی عرب, ڈاکٹر سبیل اکرام کے والد ڈر کے بھاگ گئے. ظاہر ہے ظاہری بات ہے, حالات ہی نہیں تھے بھائی. کیا حالات تھے, ڈر والی کیا بات آ گئی. بندے کو پتہ ہو موت ہے, موت سے بھاگنی چاہیے. نہیں, وہاں پہ سعودیہ میں پھر پناہ لی. وہاں پہ وہ ان کو جاب سرکاری مل گئی الحمدللہ. وہاں پہ سرکاری جاب کرتے ہوئے پوری زندگی گزار کے واپس آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ٹف حالات تو تھے, مشکل حالات تھے, لیکن عوام جو تھی نا اہل حدیثوں کی, عوام کی جو محبت اور پیار ہے, میں وہ تو سر میرے اہل حدیثوں کو, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ میں علامہ احسان علی زاہد صاحب کے بارے میں جو اتنی جو گفتگو کی ہے, میں نے اہل حدیثوں کی منہ سے سنی ہے, جو پڑھی ہے, تو میں نے ان کی تقاریر سنی ہیں, میں نے ان کی گن گرج سنی ہے. میں تو وہ ان کے دل میں تو زندہ ہے آج بھی. وہ چاہے مخالف جو مرضی کہتے رہیں یا مخالف پارٹیاں جو مرضی کرتی رہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو بہت زیادہ محبت ہے, ہمارا تو شاید کنٹریبیوشن ہو تھوڑی بہت, لیکن ابو جان کی وجہ سے لوگ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں.